بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سن لو۔ کھانے کے آداب اور سنت طریقہ سے ہم کھانا نہیں کھاتے، اس لیے ہمارے گھروں میں بیماریاں اور بے برکتی رہتی ہے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم اس طریقے سے کھانا نہیں کھاتے جیسا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، اگر چارپائی پر بچھا بستر ہے اس پر کھا لیتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام اور شریعت محمدی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں منع اور قید فرمائی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اس لیے میری تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے، اس معلوماتی ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ شکریہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ایسے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں؟ اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اکثر گھروں کی شکایت ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے، ایسے گھروں میں کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، بستر پر بیٹھ کر، کرسی یا میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسان کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخواں بچھا کر آپ نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ سوتے ہیں اسی جگہ پر کھانا کھائیں گے تو رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہوتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ بستر پر کھانا کھانے کا ثواب نہیں ملتا ہے اور نہ ہی کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے، اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ الترمذی حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا نوش فرماتے ہمیشہ زمین پر دسترخواں بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں رہی، میں کیا کروں؟
تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو سب گھر والے زمین پر دسترخواں بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات بتاتے چلے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں، یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نہیں نکلنے دیتا، جس سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایات رہنے لگتی ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخواں بچھا کر ہی کھائیں، جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے کھانا نوش فرماتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے، سب سے پہلے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے اور کپڑے سے صاف نہیں کرتے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نوش فرما لیتے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا کپڑے سے صاف کر لیتے، اس لیے ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، تاکہ کھانا کھانے کے اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھیں، تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں وہ لوگ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں، یا پھر پالتی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوڑ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس نوالہ کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی،
لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی اس کو اکیلا کھانے پر نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔